اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی عبدہ المسیح الموعود انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج خاکسار جناب عبد الکریم شیخ صاحب کے دو ویڈیو کامنٹ، جو ایک بایوگرافی آف مرزا غلام احمد قادیانی سیرت المہدی، اور پھر اس کے امیڈیٹ نیکسٹ کامنٹ جو ہے سیرت المہدی 1 کا جواب لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اپنے اس کامنٹ میں، یعنی پچھلے کامنٹ میں سیرت المہدی میں، جناب شیخ صاحب کہتے ہیں کہ مرزا بشیر احمد صاحب کے تعلق سے کہ یہ ان کی سادگی یا جہالت کہا جائے، اور احمدی احباب اسے سادگی کہیں گے اور دوسرے لوگ اسے جہالت کہیں گے، کیونکہ وہ اپنی سادگی اور جہالت میں وہ باتیں کر گئے جو انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ لیکن میں یہ کہوں گا، یعنی شیخ صاحب، میں یہ کہوں گا کہ ایک طاقت تھی، ایک قدرت پیچھے تھی جو ان سے سچ اگلوا رہی تھی، اور وہ ہاتھ نہیں روک سکے اور وہ تمام حقیقت لکھنے پر مجبور ہو۔ یقیناً خدا تعالیٰ کا ہاتھ، خدا تعالیٰ کی قدرت ساتھ تھی جس نے یہ لکھوایا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کے ساتھ تو شیطان مردود کی قدرت جو ہے کام کر رہی ہے۔ آپ شیطان مردود کے کہنے پہ، اس کے اشارے پر آپ وہی نقطہ اٹھائیں گے جو شیطان مردود چاہے گا، اور سیدنا مرزا بشیر احمد صاحب ایم اے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی معرفتی نقطہ اٹھایا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہ رہا تھا۔ یہاں پہ ایک بات اور بتا دینا بہتر سمجھتا ہوں کہ اس کتاب میں سیدنا مرزا بشیر احمد صاحب ایم اے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کہہ دیا ہے کہ میں جو ہے کہ وہی باتیں پیش کروں گا کہ جو میں صحیح سمجھتا ہوں، لیکن میں صحت اور الفاظ کی صحت کا دعوے دار نہیں ہوں۔ تو آپ اس میں سمجھ سکتے ہیں یہ ان کی سادگی کو کس قدر اجاگر کرتی ہے۔ اب یہ کم ضرب انسان کیا سمجھے گا؟ اور پھر اس پر اس ویڈیو میں یہ جناب کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق کہ باوضو رہا کرتے تھے، تو اتنی مرتبہ جب پیشاب کیا کرتے تو کیسے ہوتا تھا؟ اس کا بھی جواب میں انشاءاللہ تعالیٰ اسی میں دیتا ہوں۔ اور یہ پچھلے کامنٹ میں، اور اس کامنٹ میں یہ کہتے ہیں کہ سنترا بے موسم، یعنی بے موسم، موسم نہیں تھا سنترا کا۔ حضرت اماں جان نے خواہش کا اظہار کیا تو اس طرح ہاتھ مارے اور اس طرح کے سنترا آ گیا، اور کہتے ہیں کہ یہ جادو والا جو ہے کام ہے، مسمرزم ہے اور جادو ہے، مرزا صاحب نعوذ باللہ جادوگر تھے۔ تو ایک ایسے نامعقول انسان کو جس کو اسلامی تاریخ نہیں معلوم ہے، وہ کشفی نظارے کو کیا سمجھے گا؟ میں آپ سبوں کے سامنے ایک ایسے واقعات کو پیش کرتا ہوں جو آپ سنیں گے تو آپ حیرانگی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح دعائیں قبول فرماتا ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا نشان دکھاتا ہے۔ یہ میں جو واقعہ بھی پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ واقعہ تذکرۃ الاولیاء، ذکر عبداللہ بن جلا، صفحہ 498، مصنفہ شیخ فرید الدین عطار صاحب۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جلا فرماتے ہیں، یہ جو ہے اردو ترجمہ ہے، اور دراصل یہ اردو ترجمہ جو ہے شیخ فرید الدین عطار صاحب کا ہے، اور یہ واقعہ جو عربی میں آتا ہے وہ منتخب الکلام فی تعبیر الاحلام مؤلف ابن سیرین،
او کشیر مصری صفحہ 100، اس میں یہ عربی حوالہ ہے، اور اس کا اردو ترجمہ جناب شیخ فرید الدین عطار صاحب نے اپنے کتاب تذکرۃ الاولیاء ذکر عبداللہ بن جلا کے عنوان کے تحت صفحہ نمبر 498 میں کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جلا فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گیا اور مجھے سخت بھوک لگ رہی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر میں گیا اور حضور کے دونوں ساتھیوں کو السلام علیکم کیا، یعنی حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور کے دونوں ساتھیوں کو سلام علیکم کہا اور عرض کیا کہ حضرت میں بھوکا ہوں اور آپ ہی کا مہمان ہوں۔ یہ کہہ کر میں قبر سے پرے ہٹ کر سو گیا، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک پہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ سلام کہنے کے بعد کہ میں بھوکا ہوں اور آپ ہی کا مہمان ہوں، یہ کہہ کر جا کے پیچھے ہٹ کر کے جا کے سو جاتے ہیں۔ عرض کیا کہ حضرت میں بھوکا ہوں اور آپ ہی کا مہمان ہوں، یہ کہہ کر میں قبر سے پرے ہٹ کر سو گیا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف تشریف لائے اور میں بغرض تعظیم کھڑا ہو گیا، یعنی یہ دیکھ رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، آپ تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک نان دیا، میں نے اس میں سے آدھا کھایا، جب بیدار ہوا تو نان کا باقی حصہ میرے ہاتھ میں تھا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ ہے کشفی نظارہ۔ ایک ایسے انسان کو جو ناپاکی کے زندگی میں رہتا ہے، اس کو کیا یہ کشفی نظارہ سمجھ میں آئے گا؟ اس کو کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی عظمت سمجھ میں آئے گی؟ وہ تو جادو ہی سمجھے گا۔ کیا نعوذ باللہ، میں اب یہ سوال کروں، نعوذ باللہ اللہ من ذالک، اے بدبخت انسان، کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر مبارک سے اٹھ کر اور پھر نان پکانے چلے گئے تھے، یا نان کہاں سے لے کر کے آئے تھے؟ تمہیں تو یہی سمجھ میں آئے گا، کیونکہ تمہیں تو وہ روحانی آنکھ نہیں اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے، کیونکہ تمہارا آقا، تمہارا متا جو ہے ابلیس مردود ہے، تو ابلیس مردود ہی کے آنکھ سے تم جو بھی دیکھو گے وہ وہی دیکھو گے جو ابلیس مردود چاہے گا تمہیں دکھانے۔ پھر آپ جو کہتے ہیں کہ آنکھ، ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب جا رہے تھے ڈلہوزی میں اور بارش، اور پھر رات کا وقت، تو ایک مکان پہ دستک کرتے ہیں تو مالک مکان نکلتا ہے اور مرزا صاحب کے ساتھی جو ہے ان کے ساتھ تکرار ہو جاتی ہے۔ بعد میں مرزا صاحب جب اس سے آنکھ ملتی ہے، جب نظر سے نظر دیکھتے ہیں، تو پھر وہ جادو کے اس طرح تھا کہ وہ جو ہے بالکل بے بس ہو جاتا اور کہتا ہے کہ آئیے حضرت آپ میرے گھر پہ آ جائیے۔ اب یہ ایسا شخص ہے، جس طرح میں کہہ چکا ہوں کہ ابلیس جو کہے گا یہ وہی سنے گا۔ اب یہی واقعہ ہمارے آقا و متا سیدنا حضرت اقدس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آتا ہے کہ ابو جہل جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پروگرام کرتا ہے کہ میں آج محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کر دوں گا، ویسا کر دوں گا، اور اس کے بعد پروگرام بنانے کے بعد کعبے میں وہ گھر جاتا ہے، اور اسے پیچھے ایک جو ہے کمزور سا نحیف سا شخص آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ تو امین صدیق ہیں، آپ مجھ پر یہ عنایت کریں کہ ابو جہل نے مجھے میرا یہ سامان دینا ہے، کافی عرصے سے نہیں دے رہا، تو مہربانی کر کے دلا دیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اس کو کہتے ہیں کہ آؤ چلو میرے ساتھ، اور وہ شخص اس کے ساتھ جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، دروازہ خود کھولنے ابو جہل آتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے ابو جہل، تو نے اس کا یہ سامان رکھا ہے، دے دے۔ اس پر بلا چوں چرا کہ ابو جہل جاتا ہے، وہ سامان لا کے دے دیتا ہے۔ جب اس بات کا علم اہل مکہ کو ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں ابو جہل، تو اتنی ڈینگیں مارتا تھا، یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، تیرے پاس تو موقع تھا، تو نے کیوں کچھ نہیں کیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ آئے تو دو خونخوار دیوانی اونٹنی جو ہے ان کے دائیں اور بائیں تھی، اس طرح سے اگر میں انکار کروں تو لپک کے مجھ پر حملہ کر دے گا۔ تو نعوذ باللہ، کیا یہ مسمرزم تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ یہ کیا تھا؟ جو تھا وہی مرزا صاحب نے کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے ویسا ہی پیش کیا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔